السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج مارچ کی 19 تاریخ ہے اور پاکستان میں صبح کا وقت. باتیں بے شمار ہیں کرنے کے لیے، لیکن نہ تو دل چاہ رہا ہے اور نہ ہی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا بات کہیں. صبح سے شام تک دانشور، رائٹرز، ولاگرز آپ کے ساتھ ہم کلام رہتے ہیں کہ جناب یہ مسائل ہیں اور اس وقت تازہ ترین یہ ہے. موضوع آج بھی اکنامک، پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور سیکیورٹی کرائسس ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ بابا جی اشفاق احمد یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میرا بولنے کو دل نہ چاہے تو میں ویرانوں کا رخ کرتا ہوں. بے شمار قبرستان، بیابان، ویرانے ایسے ہیں کہ جہاں وہ اپنا ٹیپ ریکارڈر لے جایا کرتے تھے. اور ایک حیرت انگیز بات جو صرف انہی سے منسوب ہے، آج تک میں نے کسی اور سے نہیں سنی. ایک سے زائد مرتبہ میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ایک انوکھا اور اچھوتا خیال ہے کہ سن کے لطف آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ریکارڈ میں، یعنی میرے ریکارڈر پر 100 سے زیادہ ویرانوں کی، بیابانوں کی خاموشی ریکارڈ ہے. اور بعض اوقات جب میرا کچھ کہنے کو، کچھ سننے کو دل نہیں چاہتا تو میں اپنے آپ کو کمانڈ دیتا ہوں کہ فلاں قبرستان کی، فلاں جنگل اور فلاں بیابان کی خاموشی سنو. تو 5-7 منٹ، 10 منٹ، بعض اوقات 20-20 منٹ وہ لگاتار خاموشی سنتے رہتے تھے. اسی طرح مجھے ایک بڑا ذہین ایڈیٹر بھی یاد آ رہا ہے، مجھے ایگزیکٹلی اخبار کا نام یاد نہیں. ایام طالب علمی میں اس کا تذکرہ پڑا تھا کہ سمبولک جیسچرز کیا ہوتے ہیں، کہ علامت نگاری کیا ہوتی ہے، علامتی احتجاج کیا ہوتا ہے. وہ الفاظ سے زیادہ خوفناک ثابت ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی بدحکومتی کے سبب تقریباً 5000 کاریگر بے روزگار ہو گئے. اب ایک سے زائد مرتبہ نشاندہی کی گئی، درخواست کی گئی، گزارش کی گئی، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. سینسرشپ بلا کی تھی، حکومت کوئی ٹیڑھی بات لکھنے اور کہنے کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی. تو ایڈیٹر نے کمال یہ کیا کہ ٹاپ پہ لکھا بلا عنوان اور نیچے پوری ایڈیٹوریل سپیس میں 5000 ڈاٹس ڈال دیے، یعنی 5000 نقطے، صرف ڈاٹس. اور اس کا چرچا نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ہونے لگا کہ یار یہ بھی کیا شاندار اختراع ہے. خیر، ان بیچارے بے روزگاروں کا تو پتہ نہیں کیا بنا، لیکن آج اشفاق احمد صاحب کی خاموشی کے ساتھ ساتھ یہ علامت نگاری بھی بہت یاد آ رہی ہے کہ ہمارے اپنے ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن کہنے ہی نہیں دیا جاتا. پاکستان میں آپ دیکھ لیں، کسی کی جرت ہی نہیں کہ وہ بات کرے. بلا کی سینسرشپ ہے. یعنی کل سارا دن ملک میں ڈھنڈورا پٹتا رہا کہ دہشت گردی سے متعلق ایک بڑے ٹاپ لیول کی قومی سلامتی کمیٹی یکجا ہے اور سر جوڑ کر بڑے بڑے زعماء اس میں بیٹھے ہیں. آرمی چیف تقریر فرما رہے ہیں، وہ تقریر کم تھی، لیکچر زیادہ تھا، اور وہ بھی گڈ گورننس پہ. تھریٹ پرسیپشن کا تذکرہ خوب سنا ہم نے، لیکن ڈٹرمن ہی نہیں ہو سکا کہ تھریٹ ہے کس سے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ BLA سے ہمیں تھریٹ ہے، تحریک طالبان سے تھریٹ ہے. ظاہر ہے ان کو ریموٹلی باہر بیٹھا کوئی کنٹرول کرتا ہے. تو پرسیپشن کا تقاضا تو یہ کہ ڈٹرمن کیا جائے کہ ہمیں بنیادی خطرہ کس طرف سے ہے اور اس مسئلے کا سد باب کیسے کرنا ہے. لیکن دیکھیں کہ ہماری ہر تان PTI پہ آ کے ٹوٹتی ہے. کیا پدی کا شوربہ. PTI بیچاری کا جو حشر آپ نے کر ڈالا ہے، آپ اس کے باوجود اسے تھریٹ سمجھتے ہیں. اس قدر دہشت ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی. کوئی ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے، کوئی ہماری معیشت نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس بدستور موجود ہے، پولیٹیکل کرائسس جوں کا توں ہے، سیکیورٹی تھریٹس لا تعداد ہیں، اور ہم ہیں کہ اس سراب کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جی اصل تھریٹ یہ ہے. یہ اصل تھریٹ نہیں ہے، یہ اصل خوف ہے. تھریٹ میں اور خوف میں بہت فرق ہے. عمران خان کی لاتعداد ٹریجڈیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ رلانے پہ آتا ہے تو بہت زیادہ رلا دیتا ہے، ڈرانے پہ آتا ہے تو بہت زیادہ ڈرا دیتا ہے. اتنا ڈرانا بھی مناسب نہیں ہے.
آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ہمیں اب ہارڈ سٹیٹ بننا ہے. ہمارا امیج جو سافٹ سٹیٹ کا تھا اس کی نسبت اب ہمیں ہارڈ سٹیٹ کا رستہ اڈاپٹ کرنا ہے. بڑی اچھی بات ہے، ضرور کیجئے. لیکن کیسے؟ ہارڈ سٹیٹ کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ صرف تگڑی فوج ہی نہیں ہے، بہت مضبوط معیشت بھی ہے. معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں. فوج کی طاقت معیشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اس قسمہ پرسی کے عالم میں ہم ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہے ہیں. یہ کون سی ہارڈ سٹیٹ؟ کسی یورپین ملک کی مثال سامنے آتی ہے، یا سوڈان کی، یا ایجپٹ کی، یا میانمار کی، یا نارتھ کوریا کی؟ یہ تو ہم بن سکتے ہیں، لیکن جو ایک پراپر ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لچھن نہیں ہے کہ ہم وہ بن جائیں. پھر میں ملیحہ لودھی کو سن رہا تھا، وہ مطیع اللہ جان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرما رہی تھی کہ دونوں کو نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی. بھئی حکومت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، پی ٹی آئی بیچاری کس شمار قطار میں ہے، اس کے پلے کیا ہے؟ وہ کیسے نرمی کا مظاہرہ؟ کیسے؟ کون سی نرمی؟ یعنی وہ صوبہ جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے دہشت گردی کے معاملات میں، وہاں حکومت ہے ان کی. آپ اس پارٹی کے لیڈر کو پوچھے بغیر معاملات کو کیسے لے کر چلیں گے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، نرمی کا مظاہرہ نہیں کر رہی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے پلے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے بات کرنے کی. وہ ایک آدمی کا نام ہے جسے آپ نے کھڈے لائن لگا رکھا ہے، اور اتفاق ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کارما ہے کہ قدم قدم پر آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کب تک انکار کرتے رہیں گے؟ حقائق سے کب تک روگردانی کرتے رہیں گے؟ چلیں، اتنے سال پہلے کیا، کچھ اور کر دیکھیں. اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ روک تھام کس کی کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کی یا پی ٹی آئی کی؟ آپ سیدھا کس کو کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کو یا پی ٹی آئی ورکرز کو؟ ان بیچاروں کو تو آپ پچھلے 3 سال سے لگاتار سیدھا کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے جتنا سیدھا ہونا تھا ہو لیے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے اب. یہ صرف وقت اور وسائل کا ضیاع ہے، nothing else. اور اس کا ڈائریکٹ رزلٹ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر. اب انٹیلیجنس کے بارے میں بھی ملیحہ لودھی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ انٹیلیجنس کے بارے میں بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ نہیں تھی انٹیلیجنس جو ہونی چاہیے تھی. بی بی آپ کھل کے کیوں نہیں کہتی کہ اٹ واز اے کلیئر انٹیلیجنس فیلئر؟ بلکہ بدترین انٹیلیجنس فیلئر تھا. وزاداری کی بھی انتہا ہوتی ہے. آئی نو آپ کے بڑے اچھے کانٹیکٹس ہیں، بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، لیکن آپ ایک مورخ بھی ہیں، آپ ایک لکھاری بھی ہیں. آپ کا اسٹیٹس مینلی بیہیویئر ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کے فکرے اسٹیٹس مینلی ہونے چاہیے. لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. اور پھر اس عمر میں تو آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. مجھے آپ کی باتوں میں، انداز گفتگو میں کسی مدبر کی جھلک نظر نہیں آئی، بلکہ ایک نیم دلانہ سے، نیوٹرل سے، نفیس سے، وزادار سے انسان کی تصویر نظر آئی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہم نے ایام طالب علمی میں آپ کو اور مشاہد حسین سید کو ایک بڑی ایکڈیمک سی رائیولری میں دیکھا ہے، جو بہت صحت مند تھا، بہت ایکڈیمک تھا، بڑا ویلیویبل تھا. تو میں سمجھتا ہوں آپ شاید تھک گئی ہیں، کیونکہ شاہ صاحب جوں کہ تو ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو دبنگ کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. آپ آج بھی انہی وزاداریوں کے شکار ہیں جن کا پہلے تھی. خیر، یہ ایسی برسبیل تذکرہ میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ آپ ایک عام شخصیت ہیں، آپ کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا، کوئی حکومتی شخصیت ہوتی تو میں درخور اتنا ہی نہ سمجھتا. تو میں نے اپنے 2 سینٹس آپ کے افکار عالیہ کی نظر کر دی ہیں، تو مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز. اچھا جناب، ساتھ ساتھ میں انتہائی اختصار سے تبصرہ کرتا جاؤں مختلف چیزوں پر کہ پی ٹی آئی نے اس ہائی پروفائل میٹنگ میں شرکت سے معذرت کر لی. بہت اچھا کیا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا. بلکہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ اپنے قائد کے ساتھ بات کیے بغیر، اس سے مشورہ کیے بغیر، اس سے انسٹرکشنز لیے بغیر، کس برتے پر بیرسٹر گوہر اور ان کے 10-12 ساتھی اس میٹنگ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے. کیوں؟ آپ بچوں کی طرح اس قدر معصوم ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہے آپ کو منا لیتی ہے. ایسا نہ کریں. آپ کے پاس ایک بڑا سٹرونگ کیس تھا. اگر آپ نے یکجا ہو کر
ایک ہی بات کی ہوتی سٹارٹ میں ہی کہ جناب آپ ایک دفعہ بلا رہے ہیں، ہم 100 دفعہ آئیں گے، لیکن ہمیں 10 منٹ اپنے قائد کے ساتھ بات کرنے دیں۔ اصولی طور پر تو آپ کو اسے بھی بلانا چاہیے تھا، لیکن اس قدر خوف ہے اس کا، اس قدر دہشت ہے اس کی کہ یہ دہشت گرد بیچارے کیا بیچتے ہیں اس کے آگے، چلے مت بلائیں اسے، ہمیں مشورہ تو کر لینے دیں۔ لیکن آپ نے ایک نیم دلانہ سی بات کی۔ میں تو حامد رضا صاحب پہ بھی بہت حیران ہوں۔ چلیں عمر ایوب کی تو سمجھ آتی ہے، سلمان اکرم راجہ کی بھی سمجھ آتی ہے، بیرسٹر گوہر کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن مجھے حامد رضا کی سمجھ بالکل نہیں آئی۔ وہ ان سب سے زیادہ اپ رائٹ، سینسیبل اور کنوکشن والے آدمی ہیں۔ میں ان سے ملا تو نہیں، لیکن میں متاثر ضرور ہوں۔ لیکن وہ بھی اس معذور اور مجبور سے ٹولے کا حصہ بن کے بیٹھے رہے۔ لیکن اس کا نقصان دیکھیے کیا ہوا کہ آپ کی اس نیم دلی نے وہ چانس گوا دیا جو انیشیٹو کی شکل میں آپ کے پاس آ گیا تھا۔ خیر، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ نے یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو اس وقت آپ پوری کائنات میں ٹرول ہو رہے ہوتے۔ پھر یہ ایک احمقانہ سا سوال کہ طالبان کو ازسر نو آباد کس نے کیا؟ اب بار بار کھرا پی ٹی آئی کی طرف، عمران خان کی حکومت کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی رہی، جو کہ سراسر زیادتی اور غلط بیانی ہے۔ شواہد موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ سب کچھ سن 2022 کے مڈ میں ہونا شروع ہوا۔ اس وقت تک عمران خان نہیں تھا، جا چکا تھا، اس کو گئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس لیے ریکارڈ درست رکھیں، کیونکہ ریکارڈ موجود رہتا ہے۔ گئے وقتوں میں ہوتا تھا جب چاہے ریکارڈ چینج کر لیا، فگرز فج کر لی، اب ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پے در پے منہ کی کھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا کہ آپ جو رد و بدل چاہتے تھے نہیں ہو سکا۔ یہ ڈیفرنٹ ٹائمز ہیں، وقت بدل چکا ہے۔ اب کیلیبری فونٹ پکڑا جاتا ہے، اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور بہت ساری ٹامک ٹوئیاں، تیر اور تکے جو گئے وقتوں میں چل جایا کرتے تھے، لگ جایا کرتے تھے، اب نہیں لگتے۔ اب منی ٹریل دینا پڑے گی، آج نہیں تو کل دینا پڑے گی، پرسوں دینا پڑے گی، یا پھر تاریخ کے اوراق میں ایک سوالیہ نشان تا ابد موجود رہے گا، کیونکہ وقت بدل چکا ہے۔ چند گھنٹے پہلے یوب میں ایک واردات ہوئی ہے، اسی طرح کی ایک چھوٹی سی واردات کسی اور جگہ بھی ہوئی۔ یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ دہشت گردی سانپ ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا، اس کو پکڑنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی خوش قسمتی ٹریجڈی میں کنورٹ ہو چکی ہے، اور وہ ہے ہمارا تجربہ کہ ٹیررزم کے خلاف ہم سے زیادہ کوئی نہیں لڑا، ہم سے زیادہ وار ہارڈنڈ ہے ہی کوئی نہیں اس حوالے سے۔ لیکن اگر غور کریں تو 2 چیزیں ہمارے سخت خلاف جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وار ہارڈنڈ ہم ہوتے تھے، اب ہم فٹیگڈ ہیں، ہماری ملٹری، ہمارے ٹروپس دیگر بہت ساری جگہوں پر انگیجڈ ہیں، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ ان کو وہ یکسوئی میسر ہی نہیں ہے جو ایک صحت مند، تگڑی اور ایفیکٹو فوج کو ہونی چاہیے۔ میری ہمدردیاں ہیں فوج کے ساتھ کہ انہیں بہترین ماحول میسر ہونا چاہیے، لیکن گزشتہ 3 سال سے آپ دیکھیے پورا ملک ایک ہیجان میں مبتلا ہے، فوج از نو ایکسیپشن۔ دوسرا ایک بہت بڑا سیٹ بیک جسے ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے مغربی سرحد کے پار بے شمار آبادیاں ان لوگوں پر مشتمل ہیں جنہیں ہم نے دھکیل کے بارڈر پار کروایا ہے، زبردستی ملک بدر کیا ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ٹھیک کیا یا غلط کیا یا طریقہ کار ٹھیک تھا یا غلط تھا، جو بھی ہے وہاں پر جاب لیسنس، بے روزگاری، افلاس، مسائل حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ $200 میں نوجوان وفاداریاں بیچ رہے ہیں، اور ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی کوئی نہیں، چنانچہ وہ ان لشکروں کا حصہ بن رہے ہیں جو ہمارے خلاف برسر پیکار ہے۔ کیوں جی؟ کہ یہ ٹیرین کو خوب جانتے ہیں، اس علاقے کو جانتے ہیں، کلچر کو جانتے ہیں، وہاں اتنی دیر رہ کے آئے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں۔ تو یہ مسائل بھی انتہائی اہم ہیں، ان سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔
اب آ جائیے اس کنکلوژن کی طرف کہ جتنا کچھ ہوا ہے اور جتنا کچھ آئندہ ہوتا مجھے نظر آتا ہے، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں 1 سے زائد مرتبہ کہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا، جس طرح مرضی چلانے کی کوشش کر لیں آپ، یہ نہیں چل سکتا۔ اور ملک کی بقا، ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ نظام نہ چلے، نظام کو ریسٹارٹ کریں، اثر نو چلائیں، اس کو چیزیں ری ڈیفائن کریں، اپنا اور دوسروں کا کردار ڈٹرمن کریں، پھر نکلیے اس سفر پہ یکجا ہو کے۔ پارٹی پالیٹکس سے اباب ہو کے بات کریں۔ اس ملک نے اگر رہنا ہے نا تو نیگوسیشن کے نتیجے میں رہنا ہے، بندوق کے ساتھ، زور کے ساتھ، کوئرشن کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔